القاهر المعطي البتر السيد السميع البصير الحكم الرب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہلا وسہلا ومرحبا. خوش آمدید میرے سب ساتھیوں کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کو ہر شر سے بچائے اور عافیت اور سکون، دلی اور جسمانی سکون عطا فرمائے، آمین. کتاب پڑھ رہے ہیں ہم فقہ القلوب، اور فقہ القلوب میں ہم نے بک 5 شروع کی ہوئی ہے. بک 5 جو ہے یہ بک 4 سے ہم نے اس میں پڑھنا شروع کیا. ہم نے فقہ الخلق والامر پڑھا، اس میں ہم نے عرش اور کرسی کے بارے میں پڑھا، سماوات کے بارے میں پڑھا، اور شمس و قمر کے بارے میں پڑھا، نجوم کے بارے میں پڑھا، لیل و نہار کے بارے میں پڑھا، ملائکہ کے بارے میں پڑھا. بک 5 ہم نے شروع کر لی، اس میں ہم آ گئے، اور اس کے اندر ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کرسی، اس کا عرش، اس کی تخلیق سے بات شروع کی، اور اب ہم پہنچے ہوئے ہیں خلق المیاہ والبحار پر، یعنی پانی کے بارے میں اب ہم پڑھ رہے ہیں. یہ چیپٹر ہم نے شروع کیا ہوا ہے پچھلی کچھ کلاسز سے، اس کے مختلف لیسنز ہم نے پڑھے، اور آج ہم لیسن نمبر 175 پر ہیں. تو آج آگے چلنے سے پہلے ہم جو ہمارا پچھلے ہفتے کا سبق تھا لیسن نمبر 174، اس کے حوالے سے آپ سے کچھ پوچھتے ہیں. خلق المیاہ والبحار کا یہ چیپٹر ہے، اور صفحہ نمبر 514 سے 516 تک تھا. آج 517 شروع کریں گے. لیکن پچھلے ہفتے کا ایک تو آپ کا ہوم ورک تھا کہ عمل کی ڈائری بنائیں. مجھے امید ہے بنائی ہوگی آپ نے. کوئی خاص بات کسی نے عمل کی ڈائری میں لکھی ہو تو بتائیے. ہینڈ ریز کرتے ہیں اگر اپنی عمل کی ڈائری میں سے کوئی بات کوئی بتانا چاہتا ہے کہ اس نے پچھلے لیسن میں سے کوئی جملہ لکھا اپنی عمل کی ڈائری میں اپنی پسند کا. سہرش انصاری جی بتائیے کیا لکھا آپ نے، جی باجی، کس یہ جو صفحے سے؟ 515 پہ یہ جو سوال ہے نا کہ علامہ اجہل الانسان انسان و بربی، کہ ہم کتنے غافل ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہے، اس نے جو نعمتیں دی ہیں. تو سب سے پہلے تو پہچان ہونا ضروری ہے، اور جو آس پاس نعمتیں ہیں ان پہ غور کرنا ضروری ہے تاکہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کا حق ادا ہو سکے. بالکل اسی لائن میں آگے کچھ اور بھی آ رہا ہے نا اس کی جہالت کے بارے میں. وہ رب کے بارے میں بھی جاہل ہے، اور کس کے بارے میں جاہل ہے؟ مخلوقات ہی کے بارے میں بھی، اور اس کی نعم ہی کے بارے میں بھی. اللہ کے بارے میں بھی جاہل ہے، اللہ کی مخلوق کے بارے میں بھی، اور اللہ کی نعمتوں کے بارے میں بھی جاہل ہے. ٹھیک، جزاک اللہ خیر. بالکل اچھا، بہت اچھی بات آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی. فرت مسعود، آپ نے عمل کی ڈائری میں کیا لکھا؟ یہ 515 میں جو ہے مجھے آخری کچھ صفحہ پیراگراف نمبر میں دوبارہ بتائیے. 515 جو ہے جی 515، اس میں نا جو آخری پیراگراف ہے والماء الذی ينزل من السماء من كل لحظة في العالم یعرفہ کل انسان، اور جو مطلب یہ ہے کہ اس میں پانی جو اترتا ہے آسمان سے ہر لہجہ ہر لمحہ پہچانتا ہے اس کو انسان اور دیکھتا ہے، مگر اس کے اثر جو ہے نا اس پہ سے گزر جاتے ہیں، اور ان پر سے بھی اور بارش بھی پڑتی ہے، لیکن وہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ کہاں سے آ رہی ہے. مطلب یہ کہ ہدایت اور ٹھیک ہے. جو تقوی والوں کو ملتی ہے. وما اجہلہ بنعمہ کی جو بات شروع کی تھی نا، اسی کی ایک مثال آپ نے بتا دی کہ اس کی نعمتوں کے بارے میں کتنا غافل ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات، ماشاءاللہ. بشرا اعظمی، آپ بتائیے کچھ آپ نے لکھا عمل کی ڈائری میں؟ ذرا میں دیکھوں تو کہ عمل کی ڈائری کون کون بناتا ہے. ہم کہتے تو ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم یہ سوچے نا کہ میں ایک دن انشاءاللہ بیٹھ کے ساری چیزیں نکال کے دوبارہ لکھوں گی، دوبارہ کچھ نہیں آتا.
آگے سے آگے انسان چلتا ہے، ساتھ ساتھ جو کام کر لے ہو جاتا ہے. اگر کبھی کبھی میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں، اپنی چیزوں میں کو بتاؤں، نکالتی میں ہوں نے نا تو میں نے ایک اتنا چھوٹی مزہ سی آتا ہے کہ کاپی میں نے کبھی لکھا تھا، آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا کہ اور یاد دہانی بھی ہو جاتی. جی فرد کہیے. میں نے ایک چھوٹی سی کاپی بنائی ہوئی ہے، اس میں نا میں یہ لکھتی ہوں الگ سے، اور پھر ہے نا اس کو جو ہے اس کی ترجمات اور وہ صفحہ نمبر اور یہ سب ڈالتی ہوں. بہت اچھا کرتی ہیں، بالکل، ورنہ خود بھی یاد نہیں رہے گا کہ پتہ نہیں کب کیا لکھ دیا تھا. گڈ. بشرا اعظمی کہیے، کیا بتا رہی تھے جی آپ؟ جی باجی 514 پر ہے، سیکنڈ لاسٹ پیرا پہ لاسٹ وہ ہے. میں نے جو اس میں سے اپنے لیے نکالا جو مجھے بہت اسٹرائک کیا تھا، قد استوا استوفى اجلہ، اور تحقیق اس نے پوری کر لی اپنی مدت، وہ عدل دورہ، اور پورا کر لیا اپنا کام، وہ انہا دورتہ مطیعا نافعا، اور کیا کہتے ہیں اور اختتام کیا اپنے دورے کا. یعنی جو بھی اس کو کردار اور جو بھی اس کو رول دیا گیا زندگی کے اندر، اس میں 2 چیزیں میں نے اپنے لیے نکالی تھی، مطیع اور نافذ کو استاذہ نے بہت زیادہ بیان کیا تھا. تو میں نے دیکھا کہ میں کتنی مطیع ہوں اور کتنی میں فائدہ دینے والی ہوں. یعنی میری زندگی میں میرا جو بھی رول ہے، میں جس سے بھی میرا واسطہ پڑتا ہے، تو میں ان کی زندگی کے اندر کیا چیز لے کر آ رہی ہوں، میں فائدہ مند ہوں کہ نہیں ہوں. بہت اچھی بات، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. گڈ. چلیں، یہ 3 ساتھیوں سے میں نے پوچھا، اگلی دفعہ کوئی اور 3 ساتھیوں سے پوچھیں گے. اب جن ساتھیوں نے اس دفعہ بتا دیا نا، نیکسٹ ٹائم وہ ذرا اس میں خاموش رہیں گے اور کوئی اور ساتھی بتائیں گے. ہر ایک نے ڈائری بنانی ہے، عمل کی ڈائری بنائیں گے نا، بہت فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. چلیں جی، نیکسٹ دکھائیے. آیات کی تلاوت سنیں، ان کا ترجمہ پڑھیں. ذرا چیٹ میں لکھتے جائیں کن کن نے آیات کی تلاوت سنی، کیونکہ دیکھیں سننا بہت ضروری ہے. سنیں گے تو دل میں اترے گی بات. قرآن سنایا گیا، قرآن پڑھایا نہیں گیا، قرآن لکھا ہوا نہیں دیا گیا. ماشاءاللہ جنہوں نے سنا، اللہ تعالیٰ ان کا یہ عمل عبادت کے طور پہ لکھ لے. آمین. اچھا، ترجمہ کن کن نے ان آیات کا پڑھا، اب وہ لکھیں. بس اب لسننگ کا چھوڑ دیں، اب لکھیں. اب ذرا لکھیں ترجمہ، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ نے ترجمہ پڑھا. گڈ، ترجمہ پڑھا. چلیں جی، جو میں بڑی تیزی سے جواب آ رہے ہیں. ترجمہ پڑھنے سے اچھا چلیں، ترجمہ پڑھنے سے اور آیات کو سننے سے کوئی کسی کو فائدہ ہوا ہو، کوئی ساتھی بتانا چاہیں. شاہدہ پروین، آپ بتانا چاہیں گی؟ آپ نے پڑھا کیا یا سنا؟ اچھا، رخسانہ یاسمین آپ بتائیے. جی سر، مائک اچھا نہیں کھل رہا تھا. کہیے شاہدہ. جی الحمدللہ، میں نے اس کا سنا بھی، اور ابھی جیسے ہمارا بڑی گروپ ہے تو اس میں جیسے مختلف سب نے اپنا اپنا بتایا ہے، تو مجھے اس میں یہ چیز بہت اچھی لگی ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم نے کس طرح اپنی عقل سے سارے اپنے معاملات کو کیا تھا اپنی تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ جیسے زندگی کی ایک لسٹ بنائی میں نے کہ میں نے دوسروں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، کس طرح معاملات کرنے اور کس طرح رشد سے کام لینا ہے. ماشاء اللہ، تو بارک اللہ. جی اب میرا چھپی ہوئی خیر سوال یہ ہے، تلاش کرنی. اب میرا سوال جو ہے وہ اس کے حوالے سے ہے کہ جنہوں نے آیات کو سنا، جزاک اللہ خیر. شاید آپ اپنا مائک جی بند کر لیں. بالکل. جنہوں نے آیات کو سنا اور ان کا ترجمہ پڑھا، ان کو کوئی فائدہ حاصل ہوا اس سے؟ نسرین یاسین آپ بتائیے. جی باجی، یہ آیت ہے سورۃ یوسف کی، وَکَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. یہ بہت ہی زیادہ اسٹرائکنگ اور پرووکنگ آیت ہے. اس سمجھیں ہم کہ ہم اتنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں اپنے پاس، دوسروں کے پاس، لیکن ہم ان کے بارے میں اس انداز میں نہ انہیں استعمال کرتے ہیں اور نہ شکر ادا کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. تو جیسے استاذہ نے بھی کہا تھا کہ یہ الفا اور تکرار جو ہے وہ انسان کو نیکیوں سے غافل کر دیتی ہے. ہم بہت اچھے نیکیوں کی الفاظ طرف اب بتائے آنا آپ نے. چاہیے. مسلسل ہونا اور بار بار ہونا اور بہت زیادہ جی، ہونا. اور ابنڈنس ہم بھی نا انسان کو غافل کر دیتی ہے، اور جب وہ انہیں چیز فار چلی گرانٹیڈ جاتی ہے نا لیتے پھر پتہ چلتا ہے. جی. بالکل، ماشاءاللہ. گڈ. ٹھیک، نیکسٹ دکھائیے جی. کافی ہوم ورک دیا تھا نا ہم نے. یہ ہوم ورک ہم نے دیا تھا کہ ان سب چیزوں کا نام لکھیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے پانی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے.
स्पेसिफिकली हमने आपको पेज नंबर 516 से वो पैराग्राफ भी दिया था जहां आपने इसको लिखना था। तो बताइए जी किसने लिखा और क्या लिखा? अच्छा यास्मीन जी कहिए। जी, पानी हासिल करने के लिए एक तो जो नंबर 1 आसमान की फिजा में दौड़ रहा है बारिश की सूरत में, इससे पानी हासिल होता है। जो जमीन पर दौड़ रहा है जमीन के ऊपर नहरों की शक्ल में, और जो जमीन के अंदर है जिसको हम बोर करके या ट्यूबवेल्स की शक्ल में निकालते हैं, और पानी जो समंदरों के अंदर है, और फिफ्थ जो जमीन के अंदर से निकल रहा है चश्मों या फुहारों की सूरत में। गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, जबरदस्त। आसमान की फजाओं में, जमीन की सतह पे नहरों की शक्ल में, जमीन की सतह में रह रहा है, ठहरा हुआ है समुद्रों में और निकल रहा है जमीन से। यानी जैसे झील होती है ना, वो ठहरी हुई है ना सतह के ऊपर, लेकिन समुद्र बह रहे हैं, और कुछ जमीन के अंदर है, जैसे इन्होंने कहा कुएं। तो कैसा कैसे पानी के जखीरे दिए हुए ना, माशाल्लाह, बारकल्लाह। बहुत अच्छा आपने बताया, माशाल्लाह। अच्छा जनाब, अगला सवाल जरा दिखाइए, क्या था हमारा? ये उन सब चीजों का नाम लिखिए जिनको अल्लाह ताला ने हमारे लिए पानी हासिल करने का जरिया बनाया। यानी ये तो था कि कहाँ कहाँ ठहराया, और अब ये था कि मिल्क, और यानी कहाँ कहाँ से हमें ये मिल रहा है। जी, किसने लिखा ये? कौन बताएगा? पहाड़ों से चश्मे नाम जिस बताएं। तरह बह रहे, नहीं, न, 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 शायद न, परवीन, जैसे पहाड़ों कायदा से मैं और चश्मे बह साथियों रहे को भी हैं। मौका देना चाह रही हूँ। सॉरी। रुखसाना यास्मीन, आप बताइए जी, किस किस शक्ल अल्लाह में ताला रखा ने हम बादल से आसमान से पानी उतारा, फिर हम नहरों के जरिए हम पानी हासिल करते हैं। इसके अलावा समुद्र से होता नहीं, है, वो तो समुद्र हो गया, वो तो हो गया। अगला ये देखें, सॉरी, उन्होंने अब स्लाइड चेंज नहीं की थी तो आपने उसके हिसाब से बताया। ये वाला बताएं कि उन सब चीजों का नाम लिखिए जिनको अल्लाह ताला ने पानी के जिन जिन अशकाल का जिक्र मुसन्निफ ने किया उसको भी लिखे। यानी ये तो हो गया कि कहाँ से मिल रहा है, अब जी कैसा कैसा है जी बताइए। मैं बताऊं, बरीरा बताए? रुखसाना यास्मीन को बताने दें। रुखसाना बता सकती है कैसा होता है पानी? एक तो आपने सोर्स बताई ना, लेकिन होता कैसा है? मैं तो पानी देखिए बर्फ की सूरत में होता है, ठीक है ना, हाँ, बर्फ गिर रही तो वो भी उस सूरत में पानी होता है। फिर पानी अ, चलिए किसी ठीक, मतलब गुड, आपने एक बता दिया। बरीरा आप बताइए बाकी, ये इससे आगे ही कि आ रहा था। मुसन्निफ ने ना मुख्तलिफ पानियों का जिक्र किया, जिसमें अरबी उर्दू दोनों में बताऊं या नहीं, आप उर्दू में? सिर्फ उसको बताइए, अरबी तो मैंने जी पढ़वा ली थी। जी, गर्म और ठंडा पानी, मीठा और कड़वा, मीठा और नमकीन, साकिन और जारी, और जो है वो साकिन और जामिद जो है माया उन्हें और ठोस, जामिद नहीं, माया। ठोस कहेंगे, ठीक है, और लिक्विड जी को कहेंगे माया। गुड, शाबाश। तो आप देखें कि कैसी खूबसूरत सोच है ना। एक तो सोर्सेज, रेजरवाइज बता रहे हैं, कहाँ 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 सारा संभाल के हमारे लिए जखीरा किया हुआ है, और साथ किस किस शक्ल में किया हुआ है। सुभान अल्लाह, कैसी सोच लेते हैं ना। अल्लाह ने कुछ लोगों को कैसा दिमाग दिया है, कहाँ कहाँ से बातें निकाल लाते हैं, माशाल्लाह। चलिए जी, नेक्स्ट दिखाइए, क्या है? कोई और भी चीज थी? हाँ, पिछली दफा हमने पढ़ा था कि लोग मुश्किल होते हैं कुछ, उनके अंदर छुपी हुई खैर तलाश करें। कोई लिस्ट बनाई? मैं नाम नहीं पूछूंगी, वैसे किसी ने लिस्ट बनाई, कुछ मिले अपने आसपास ऐसे लोग किसी को जिनके बारे में बताना चाहे? अब कोई भी बता सकता है। चलिए, शायद कोई जी, और नया साथी बताना चाहे जिसने अभी तक नहीं बताया। मुसर्रत तालिब, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं तो ज्यादातर अपने शौहर के बारे में ही सोचती हूँ, क्योंकि उनके मिजाज और मेरे मिजाज में जरा फर्क है। ज्यादातर शौहरों में ज्यादा यही होता है कि गुस्से वाले वैसे होते हैं, उनके बाद। कौन सी खातून है जो कहेंगी कि मेरा मिजाज मेरे शौहर से बहुत मिलता है? ये यूनिवर्सल मसला लगता है मुझे। जी, जी कहिए मुसर्रत, आगे कहिए। यही मैं आपने जैसे कहा, पहले भी हम लोगों को ये होमवर्क मिलता रहा है, बुखारी में भी। तो यही मैं अच्छाइयाँ उनकी नोट करती हूँ कि वो, जैसे मैं पैसे लेती हूँ, बाजार जाती हूँ, वापस आती हूँ तो वो कोई हिसाब नहीं मांगते मुझसे। तो वो किसी चीज सुभान में अल्लाह, मतलब
کیا کچھ نہیں زبردست بولتے خیر کرنے کی۔ نکالی آپ نے، مجھے بڑی خوشی ہوئی. یہ شاید بہت سے لوگ اس چیز کو خیر نہ سمجھیں، لیکن یہ بڑی خیر ہے کہ حساب نہ مانگا جائے. زبردست. اور کیا خیر ڈھونڈ لیا آپ نے؟ مطلب بہت ساری ہیں، ہر چیز میں نہیں بولتے کہ کسی کو جیسے کسی کی شادی ہو، کوئی تقریب ہو، کسی کو دینا لینا، کیا دینا ہے کیا لینا ہے، بس وہ بولتے ہیں مجھے بتا دیں کہ کتنے پیسے چاہیے، یہ نہیں بتائیں کہ کہاں سے لینا ہے کدھر سے لینا ہے. تو اس چیز میں بھی نہیں زیادہ بول دیتے. گھر میں گڈ. دعوت وغیرہ ہوتی ہے تو بھی وہ مطلب کتنا پکانا ہے کیا یعنی کرنا ہے. مالی معاملات میں اور لین دین میں آپ کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے، دوسرے الفاظ جی سے. جی بڑی الحمد بڑی للہ. بڑی بلیسنگ ڈھونڈ لیا آپ نے. کچھ اور بھی ڈھونڈیے گا، بہت سی اور بھی مل جائیں گی انشاءاللہ. بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ برکت رکھے. ناجیہ فاروق آپ کہیے. جی میں نے یہ کہنا تھا کہ ڈیفیکلٹ لوگوں کے ساتھ رہنا مشکل تو ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ آپ کو جو خیر ملتی ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. یعنی کہ اب آفٹر لانگ ٹائم، بہت ایئرس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی بڑی بلیسنگ تھی کسی ایسے شخص کے ساتھ رہنا جو مشکل تھا، لیکن وہ آپ نے کتنا کچھ سیکھا اس سے. ورنہ میرا حال میں کہ بہت ایسے ہوتا ہے کہ آپ نارمل سے ایک بندے کے ساتھ رہتے ہیں تو نارمل سی زندگی گزر جاتی ہے اور کچھ زیادہ سیکھنے کو نہیں ملتا، لیکن ڈیفیکلٹ لوگوں کے ساتھ آپ کو سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملتا ہے، کیونکہ آپ کو بالکل بھی اٹھ کے کچھ کرنا ہوتا ہے. زبردست، بہت اچھا پوائنٹ نکالا آپ نے. آپ کی گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جی نیکسٹ دکھائیے بالکل. جی. نیکسٹ دکھائیں. دل کی بیماریوں کے حوالے سے ہم نے کہا تھا، دل کی ایک تو ہوتی ہے نا ہارٹ کی بیماریاں جو ہم میڈیکل بیماریاں کہتے ہیں، اور ایک دل کی روگ ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں. ان کے حوالے سے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ دعائیں ڈھونڈیے گا. کس کس نے یہ کام کیا ذرا آپ چیٹ میں لکھیں. میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کوئی دعائیں مانگی، کچھ پڑھی. اچھا ذرا سا آپ ہینڈ ریز کریں وہ لوگ جنہوں نے دعائیں ڈھونڈی اور مانگی. میں ذرا کوشش کرتی ہوں کہ ان کو موقع دوں کہ وہ کوئی دعا سنائیں. کس کس نے دل کے حوالے سے دعا مانگی؟ عالیہ اکبر آپ بتائیے کیا دعا مانگی؟ ہم بھی سنتے ہیں، ہم آمین کہیں گے جی اپنی. جی میم، میں نے دل کو صاف کرنے کی دعا مانگی، کیونکہ آپ کو خود دعا محسوس ہوتا بتائیں، ہے. دعا جی بتائیں. اللہم اغسل قلبی بماء الثلج والبرد ونقی قلبی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس آمین. وباعد بینی وبین جزاک اللہ خیر. بس خطایای بس کما باعدت بس بین. بس بس جزاک اللہ خیر. صرف دل کے حوالے سے جتنا حصہ دل کا ہے نا اتنی مانگ لیا آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے. سیما مظہر اتنی دعا سنائیں جو دل کے حوالے سے ہے. سیما مظہر کیا دعا مانگی؟ میں نے تو ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. مجھے اس پہ بہت میں نے emphasize کیا کہ ہمارے آمین. دلوں میں بہت ہوتا ہے غل، ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے، لیکن یہ دعائیں جب اس طرح فوکس ہو کے مانگی تو بہت فرق پڑا، سوچ کے آمین. مانگی. بہت اچھی دعا ہے اور ہمیں بہت مانگنی چاہیے، کیونکہ ہمارے اس میں یہ بھی تھا نا کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ چلنا، ان میں سے خیر ڈھونڈنی ہے. تو دعا مانگیں گے تو خیر بھی نظر آ جائے گی. گڈ. تسنیم جاوید آپ نے کیا دعا مانگی؟ تسنیم جاوید. جی اللہم انی قلبا سلیما، میں تجھ سے قلب سلیم کا سوال کرتی ہوں. علمانی اسألوک قلبا سلیم. ٹھیک ہے، جی میں تجھ سے سوال کرتی میں ہوں، تو بتاؤں سوال میں آئے گا نا اسألوک. ٹھیک ہے، اور ایک بتا اور ہے، اے اللہ ہاں. میں پناہ بس مانگتی ہوں ایک اس دل تسنیم سے ایک جو نہ ڈرے. اوکے. اور ساتھیوں کو بھی موقع دیں. میں بتاؤں مومنہ عسکری. نہیں، ابھی میں ساتھ جن کا نام لوں گی صرف وہ بتائیں گے. ہم ڈسپلن کو فالو کریں گے. مومنہ آپ بتائیے، باقی اپنے مائک آف کر لیں. مومنہ آپ نے کیا دعا مانگی؟ باجی یہ والی جو اللہم الف بین قلوبنا، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں الفت پیدا کر دے. وہ جو آپ نے کہا تھا آمین. ہوم کہ آمین. لوگوں کو جن کو جو مشکل ہے، جو جس پہ ابھی بات ہوئی ہے، تو یہ تو پھر بہت ضروری ہو گئی تھی کہ دل میں فوراً سے بندے کے آ جاتی ہے نا. اچھا تو اچھا، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں الحمدللہ. چلے مجھے کوئی آپ میں سے بتائے کہ اس ہفتے دل کیسا رہا؟ آپ نے دل پہ کام کیا، کوئی فائدہ ہوا؟ کسی نے کوئی بتانا چاہے؟ کمل اظہر آپ بتائیں گی؟ کمل اظہار کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی دل پہ کام کرنے کا کوئی فائدہ تو ہوتا ہی ہے نا. چلیے عسکری بیگم سے پوچھتے ہیں، وہ بتانا چاہ رہی تھی. عسکری آپ بتائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم بالکل، السلام. دعائیں تو میں تقریباً روز ہی مانگتی ہوں، لیکن اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دل کو بڑا سکون آ جاتا ہے.
تو میں نے جیسے دل کو صاف کرنے کی دعا ہے وہ مانگی. میں نے یہ میں آپ کو کیا دعا مانگی بتا مانگی جی بس اللہم اپنی دعائیں اغسل مانگیں تاکہ جی ہم جی بھی آمین کہیں اور ہمیں ثواب جی سب کو ملے. جی بالکل. اللہم اغسل قلبی بماء الثلج والبرد ونقی قلبی من الخطایا کما نقیت ثوب الابیض من الدنس وباعد ٹھیک ہے، بینی جزاک وبین. اللہ خیر. بس بارک اللہ فیکی. بس لاسٹ کمنٹ اس پہ لے رہی ہوں. الکا آپ بتائیے. السلام علیکم آپ ہی. وعلیکم میں السلام. نے یہ دعا پڑھی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اور ہاں بس یہی آپ تک رکیں. ربنا لا تزغ قلوبنا. ٹھیک ہے دوبارہ لا بولیں. تزغ ربنا لا تزغ قلوبنا. قلوبنا نہیں قلوب. قلوبنا نہیں ہے آپ ہی. ربنا لا تزغ قلوبنا. ٹھیک ہے ہاں ہمارے اور دلوں کو آپ جوڑ دے, ہمارے دلوں ہاں کو کر جی دے نا. ربنا ہے نا ہاں تو جی قلوب آئے گا. ٹھیک ہے ہاں جی کہیے اور کیا ٹھیک. کہنا چاہتی ہیں. آپ ہی میرے نا بازو میں 2-3 ماہ ہو گئے ہیں, بڑی بری سی درد نکلی ہوئی ہے اور اتنی پرابلم آ رہی ہے میری کلاسوں کو لے کر, گھر کو لے کر. میں چاہتی ہوں آپ میرے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کر دے. وہ سیویئر قسم کی درد ہے اور میں اللہ اتنی مشکل سے سب کچھ مینیج کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر سے بچائے. اللہ آمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کو. دیکھیے میں نے کلاس کے ابتدا میں سب کے لیے اس لیے دعا کی, آپ سب کی صحت اور عافیت کے لیے اور اپنی بھی, کیونکہ ہم سب کو بہت ضرورت ہے جسمانی طور پر صحت اور طاقت کی, تاکہ ہم اچھی عبادت کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے. الحمدللہ ہم کلاس کے آغاز میں پچھلی کلاس کا اچھی طرح ریویو کرتے ہیں تاکہ ایک ہفتہ جو آپ کو ہوم ورک دیتے ہیں, موقع دیتے ہیں, آپ دوبارہ دہرائیں تاکہ یہ نہ ہو کہ آگے جاتے جائیں اور پیچھے بھولتا جائے. اب ہم آتے ہیں جناب آج. اچھا ماشاءاللہ تسنیم کہہ رہی ہے کہ میں نے 12 دعائیں یاد کی ہیں قلب کے حوالے سے. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکی, بہت ہی اچھا کیا. یہ بڑی زبردست بات ہے کہ آپ کو ہوم ورک ملا اور آپ نے اس کو ڈھونڈا اور آپ نے ان دعاؤں کو یاد کر لیا. اللہ تعالیٰ آپ کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے, مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض اوقات چیز ہمیں یاد ہو جاتی ہے, ہم بھول جاتے ہیں. میری دعا ہے کہ آپ کو کبھی نہ بھولے اور آپ مانگتی بھی رہیں. آمین. آپ سب کے لیے دعا ہے. چلیں اور ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ اگر آپ سکھانا شروع کر دیں گے نا, پڑھانا شروع کر دیں گے نا, آپ میں سے بہت سے لوگ پڑھاتے ہوں گے اور سکھاتے ہوں گے, تو پھر چیز آپ کی دہرائی بھی ہوتی رہے گی اور یاد بھی رہے گی انشاءاللہ. چلیں جناب آج آتے ہیں خلق المیات والبحار میں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج خلق المیات والبحار میں کیا پڑھنا ہے. پیج نمبر لیسن نمبر 175 ہے, پیج نمبر 517 سے ہم نے پڑھنا ہے. پہلے ہمارا طریقہ وہی ہوتا ہے کہ ہم عربک سنتے ہیں اور پھر آپ کا ریفلیکشنز لیتے ہیں. ریفلیکشنز اگر کم بھی لے لیں نا ہم, تو ہم اگلے ویک دیکھ لیں کتنے زیادہ آپ کے ریفلیکشنز لیتے ہیں. تو یہ نہ سمجھا کریں کہ ہمارا کوئی وقت اس لیسن میں نہیں گیا, ہم نے اصل میں وہ لیسن کور کر لینا ہوتا ہے اگلے ہفتے جا کر. چلیں اب میں دیکھتی ہوں کن ساتھیوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. ماشاءاللہ بہت سے ساتھیوں نے کیا. سب سے پہلے میں ان ساتھیوں سے سنوں گی جنہوں نے ابھی تک بات نہیں کی. ایمان دانش آپ آغاز کریں. ولولا إمساك الرب تعالى للماء بقدرته لطفح على الأرض وعلاها وكلها وهذا تبع الماء ولكن الذي خلقه وتبعه حسبه وقهره. ٹھیک ہے لطفہ. ٹھیک ہے لطفہ. ٹھیک گڈ ماشاءاللہ بارک اللہ فیکی. ریشما چشتی آپ سنائیے. الله في البحار أجناس مختلفة من الحيوانات لها أشكال ومقادير والألوان ولها منافع ومدار حتى إن في حيوانا كالجبل لا يقوم له شيء وما من صنف من أصناف حيوان البر إلا وفي البحر مثله غالبا وفيه أجناس كثيرة لا يعهد لها نظير في البر أصلا. شاباش بہت اچھا سنا ہے آپ نے. ایک دو الفاظ دیکھیں, سیکنڈ لائن میں دیکھیں جو آپ نے پڑھی تھی. وَمَقَادِيرٌ وَأَلْوَانٌ. وَالْأَلْوَانٌ نہیں, شاید جلدی میں پڑھنے میں والانوان بول دیا آپ نے.
اور اس کے نا وَلَهَا مَنَافِعُ، اسی طرح آگے دیکھیں شَيْءٌ تیسری لائن میں، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب، آگے دیکھتے ہیں. شمیم اختر آپ پڑھیے. وقد خلق الله هذه البلاد عظيمة وجعلها دارا وسكنا ومسرحا لما لا يحصي إلا الله من الأسماك المختلفة الأشكال والأحجام فمنها آپ کی آواز اتنی مجھے مشکل سے کیوں سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ نے کیا ہینڈز فری لگایا ہوا؟ نہیں لگا، آواز نہیں آ رہی. نہیں آ گئی آواز، سمجھ لیا میں نے، لیکن بہت گونج سی آ رہی تھی. ٹھیک ہے، من الاسماکی، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، صحیح پڑھا آپ نے، بارک اللہ فیکی. حمیرہ طاہر آپ پڑھیے آگے. فمنها الكبير والصغير والطويل والقصير والمسالم والمفترس وما يبيد وما يلد وما يعيش في أعلاه وما يعيش في أسفله وما يعيش في البحار وما يعيش في الأنهار. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا، واضح آواز آئی، بارک اللہ فیکی. عثمان وار آپ پڑھیے. اسمه وقبائل لا يعلمها إلا الله ولا يحصيها إلا الذي خلقها وتكفل بأرزاقها وقام بأمرها وأذن ببقائها. باجی آگے پڑھوں؟ بقائها، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. انشاءاللہ میں اور پڑھوا لوں، پھر اگر موقع ملا تو دوبارہ پڑھواؤں گی. تسنیم جان آپ پڑھیے آگے. والاسماک فسبحانہ سے پڑھے، فسبحانہ سے. فسبحانہ من الہ ما ارحمہ ومن ربی ما اعظمہ ومن غنی ما اکرمہ. اور ٹھیک ہے، آیت پڑھوں؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بس اتنا ہی. کمل اظہار آپ پڑھیے آگے. کمل اظہار یا اظہر، کیا نام ہے پورا آپ کا؟ ٹھیک ہے کمل، اونچی آواز میں پڑھیں. پھر مائک بند ہو گیا کمل کا. اچھا چلیے، جی آ رہی آواز، کہیے. وخلق اللہ الحکیم العلیم الاسماک بدون القوائم لأنه لا يحتاج إلى الشمس الماشي إسكان مسكنه الماء الذي يسبح فيه. کمل میں اس کو دوبارہ کسی ساتھی سے پڑھواتی ہوں، آپ نے اس کو دیکھنا ہے انشاءاللہ. ذرا سا دیکھیے گا کہ اس کو کیسے پڑھا گیا ہے. طاہرہ یاسمین آپ نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ آپ پڑھیں، اسی کو پڑھیں، طاہرہ یاسمین. جی وخلق الحکیم، جی وخلق اللہ الحکیم العلیم السماک بدون القوائم لأنه لا يحتاج إلى المشي إذ كان مسكنه الماء الذي يسبح فيه. ٹھیک ہے، لِأَنَّهُ، ٹھیک ہے لِأَنَّهُ، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. سحری شنساری آپ پڑھیں آگے. وخلق له سبحانه عودا عن القوائم أجنحة شدادا يقذف بها من جنيبه وكس جلده قشورا متدخلة ليقيه من الآفات. ٹھیک ہے، بس اتنا ہی رک جائیں، تھوڑے سے الفاظ دیکھیے. وَخَلَقَ لَهُ سُبْحَانَهُ عِوَضًا، ٹھیک ہے، اور آگے بِهَا مِن جانبیہ، ٹھیک ہے، من جانبیہ یعنی دونوں جانب سے. اور اسی طرح
मुतदाखिलतन, नेक्स्ट लाइन में जो है ना मुतदाखिलतन मिनल आफाती, तो इसको आपने ध्यान से दोबारा देखना है इंशाल्लाह। नेक्स्ट बुशरा आजमी आप पढ़िए आयुन यहाँ से। وأعين بقوة الشم لأن بصره ضعيف والماء يحجبه فصار يشم الطعام من بعد فيقصده ويأكله ठीक है, बहुत अच्छी कोशिश। एक कुछ अल्फाज के आप देखिए, ضعيفٌ والماء يحجبه, इसी तरह फसारा यशुम الطعام, आगे देखिए फयक़सुदुहु, तो इसके अराब को देख लें, अगर यही डली हैं तो ठीक है, वरना आप इनको ठीक कर लें। जज़ाकल्लाह खैर। आगे देखते हैं जनाब, मुसर्रत तालिब आप पढ़िए। वजाला सुब्हानहु मिन फीही इला सिमाखिही मनाफिस फहुवा युसिबुल माई फीहा बिफैह वयुरसिलहु मिन सिमाखिही वयतरव्वहु बिज़ालिक कमा याखुजुल हैवानुल बरियुल नसीमुल बारिद बिअनफी सुम्मा ठीक है, बस युरसिलुहु यही तक, बस यही तक, जज़ाक। अच्छा चलिए आगे मुकम्मल ही हो रहा है, कर लें। बिअनफिही सुम्मा युरसिलुहु लियतरव्वहा बिही। ठीक है, गुड। एक दो माशाल्लाह अच्छा पढ़ा, एक दो अल्फाज देखें, वजअल सुब्हानहु मिन फीही इला सिमाखिही, ठीक है, एक तो ये देखिए, व फहुवा यसुब्बुल माआ, बाकी ठीक है माशाल्लाह। अच्छा जनाब, आगे देखते हैं। देखो कुछ साथियों ने जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा, बाकी साथी कहाँ हैं? इतने सारे साथी हैं मेरे साथ माशाल्लाह, थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़ने की कोशिश करें ना। क्या होगा अगर गलत भी पढ़ लिया तो कोई बात नहीं, गलती करेंगे लेकिन झिझक उतरेगी, अरबी के लिए पढ़ने का शौक पैदा होगा। आयशा सईद आप पढ़िए। जी बाजी। فالماء للحيوان البحري كالهواء للحيوان البري فهما بحران أحدهما ألطف من الآخر وفي كل بحر تعيش فيه. नेक्स्ट लाइन भी पढ़ लें दोनों। بحر الهواء يسبح فيه الحيوان البر وبحر الماء يسبح فيه حيوان البحر. गुड, ठीक। तौकीर आप पढ़िए आगे। ولو فارق أحد الصنفين بحره إلى البحر الآخر لمات فكما يختنق الحيوان البري في الماء يختنق كذلك الحيوان البحري في الهواء. ठीक है, देखिए आपने आगे सही पढ़ा, 2 दफा यख्तनिकु आ रहा था ना, तो आपने अगला यख्तनिकु दुरुस्त पढ़ा लेकिन पिछला ठीक नहीं पढ़ा, तो दोनों जगह यख्तनिकुल हैवानु आएगा और इसी तरह कज़ालिकल हैवानुल बहरी, और बाकी सिनफैनी, ठीक है, बाकी ठीक है माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकी। अच्छा जनाब, और कौन से साथी हैं जो पढ़ना चाहेंगे? चलें जी, जिन्होंने हैंड रेज किया उनसे भी सुन लेती हूँ, लेकिन और नए साथी भी जरा हैंड रेज करें ना। बरीरा कामरान आपने पढ़ा है? नहीं, मैं सभी नहीं पढ़ा। पढ़िए जी। फसुबहान मन खलक हाज़ा व हाज़ा वजअल लिहाज़ा आलिम मिनल हयवानी वन नबाती युनासिबुहु व लिहाज़ा आलिमी आखिरा युनासिबुहु। बाकी आगे सब पढ़ो। ठीक है, लेकिन ये जी बाकी के लिए ये आलम है, ठीक है, अच्छा। आलम दुनिया में है ना, जो आलम है ये हमारे आसपास, ठीक है। आलिम तो वो होता है जो आलिम होता है ना, आलिम कौन होता है? जी। पढ़ाने वाला, जो सिखाने वाला होता है, तो ये दोनों जगह आलमुन होगा, ठीक है, बाकी ठीक है। जैसे हम क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, क्या कहते हैं, आलमीन कहते हैं, आलमीन, आलम, आलमीन कहते हैं ना, सारे जहानों का रब है, ठीक है, तो ये जहान की बात है। ओके गुड। अच्छा जनाब, अस्करी बेगम आप पढ़ेंगी?
جی پڑھ رہی ہوں. والسمك أكثر الحيوانات نسلا ولهذا يوجد في السمكة الواحدة من البيض أعداد هائلة وحكمة. ٹھیک ہے، بس یہی تک. جزاک اللہ خیر. اب آپ دیکھیں ان کو، میں آپ کو تھوڑا سا ان کے بتاتی ہوں اور آپ نے اس کو دیکھنا ہے. ایک تو والسمك أكثر الحيوانات، پھر یوجدو. ٹھیک ہے، آگے بہت اچھی کوشش آپ نے، اعراب بہت کوشش سے اچھے لگائیں، تھوڑے تھوڑے دیکھ لیں. اعداد ہائلہ ہائلہ ہائلہ. ٹھیک ہے، شاباش. رخسانہ یاسمین اس کو مکمل کریں ہمارا حکمہ سے. وحکمة وحکمت ذالک ان يتصل لما يتغيظ به من اصناف الحيوان فإن اکثرها یاکل سمک. اب دیکھیں اس کو ذرا سا، بس اب آپ اعراب دیکھیے گا غور سے سنیے. این یتسع لما یتغدا، پھر آگے ہے اکثرها. ٹھیک ہے، باقی سب صحیح ہے ماشاءاللہ. کیا زال یہاں پہ بس لکھا ہوا بس زال، جی سوری، یہاں پہ نا زال مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات، کیا کہہ رہی ہیں؟ زال ہے، دال نہیں ہے یہاں پہ جو بک میں لکھا ہوا ہے. تو یہ میں بتائی لفظ بولیں، دال لفظ بولیں. کون یتغذا، یتغذا. یتغذا، ہاں ذا ہے نا، جی یہ ٹھیک ہے، دال ہی ہے، دال نہیں ہے. کیا میں نے دال جی بولا تھا؟ یتغذا ہی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. فرت مسعود آپ نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ پڑھیے آگے. میں نے نہیں پڑھا. فالناس تاکل السمک والطیر تاکلہ والحیوانات والسباع تاکلہ والدواب الارض تاکلہ والسمک الکبار تاکلہ فکسرہ جل وعلا لیکون غذاء وطعاما لهذا الإصناف التي لا يحصيها إلا الله. ٹھیک ہے، بہت اچھا کوشش ہے. تھوڑے سے الفاظ دیکھیں. فالناس تاکل السمک، ٹھیک ہے، سمک. اسی طرح آگے بھی والسمک، اگلی لائن میں بھی تھا. اور وعلا لیکون، پھر آگے ہے لہذه الأصناف التي، نہیں ہے نا، آ رہا ہے نا، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. چلیں گڈ، زبردست، بہت اچھی کوشش ہے آپ لوگوں کی. نسرین آپ نے پڑھا ہے؟ جی آپ ابھی پڑھانی ہے میں نے. والبحر قسمان علوب وسفلی فأما البحر السفلی فهو في الأرض وهو نوعان عذب ومالح ٹھیک ہے. وأعظم والبحر قسمان اور سفلیو، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. سیما مظہر آپ پڑھیے. وأعظمهما وأكبرها وأوسعها هذا البحر العظيم المحيط بجميع الأرض وهو البحر المالح ويغمر نوها ثلاثة أرباع الأرض ٹھیک ہے، بس یہی تک رک جائیں، بس یہی تک، شاباش. نحو اور ارباع الارض، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. عائشہ نور آپ نے پڑھ لیا ہے؟ یہ پڑھیے. نہیں میم میں نے نہیں پڑھا. پڑھیے ویتس سے پڑھے. ويتصلى بعضه ببعض ويشغل اليابس الرابع وهذا اليابس كجزية صغيرة في البحر عظيم. وأما البحر بس یہی العظيم رک جائیں، یہی رک جائیں، تھوڑے سے الفاظ دیکھ لیں. ویتصلو ویغشلو
ان میں جو آ رہا ہے، اور کجزیرتن، اس لفظ کو دیکھیں، کا جزیرتن، جیسے جزیرہ ہوتا ہے نا، جزیرے کی مانند ہے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اچھا جناب، دیکھتے ہیں کس نے نہیں پڑھا. اور شاہدہ پروین آپ نے پڑھا ہے؟ جی نہیں پڑھا. پڑھیے. وَأَمَّا الْبَحْرُ وَأَمَّا الْبَحْرُ الْعَذْبِ فَيَشْمِلُ الْوِدْيَانَ وَالْأَنْهَارَ وَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ الْبَحْرَيْنِ وَجَعَلَهُمَا يَلْتَقِيَانِ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. بس شفق یو ٹیک اوور، میرے پاس اذان ہو رہی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کون پڑھ رہا تھا نیکسٹ آپ میں سے؟ میں دیکھی تھی تسنیم جاوید اور مومنہ فیصل، آپ دونوں نے نہیں پڑھا. کیا آپ چاہیں گے پڑھنا؟ جی پڑھنا چاہوں گی. جی تسنیم پڑھیے گا. جی میں پڑھوں. جی جی، اور مومنہ ہے موجود ہمارے ساتھ؟ سیکنڈ. وَلَكِنَّهُمَا لَا يَبْغِيَانِ وَلَا يَتَجَاوَزَا كُلٌّ مِّنْهُمَا حَدَّهَا الْمُقَدَّرَ وَوَظِيفَةَ الْمَقْسُومَةَ وَبَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ مَّنْ صَنَّ اللَّهَ وآياته عجيبة. ٹھیک ہے، آگے قرآن کی آیات ہیں. کوئی تلاوت کرنا چاہے گا؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. تسنیم تھوڑی سی توجیہ کی ضرورت ہے آیات میں. کوئی کرے گا تسنیم کی توجیہ؟ کیا غلط پڑھا انہوں نے؟ جی مومنہ پڑھے گا. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. جی بارک اللہ. تسنیم آپ نے نوٹ کیا آخری دونوں جو الفاظ تھے نا پہلی دو آیات کے، آپ نے غلط پڑھے تھے. ٹھیک ہے، عالیہ اکبر آپ پڑھنا چاہیں گی نیکسٹ؟ تقسیم کمپلیٹ ہو گیا لیسن باجی. اوکے الحمدللہ. تو اس کا مطلب اب آپ کی ریفلیکشنز کا ٹائم ہے. تو بتائیے گا آج کے لیسن سے کیا چیز تھی جو آپ لوگوں نے اپنے لیے نوٹ کی؟ کوئی بات جو آپ کے دل میں اتری، کوئی ایسی بات جو آپ کے عمل میں آئی، یا کوئی ایسی بات جس کو آپ نے آگے سب کے ساتھ شیئر کیا؟ کوئی بات ہوتی ہے نا بہت زیادہ دل پہ لگ جاتی ہے تو پھر آپ ہر ایک کو بتا رہے ہوتے ہیں. جی قبل اظہار. باجی یہ جو ایک چیز ہے، یہ بہت زیادہ ہم شروع سے اس بک میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ کوئی چیز اپنی حد سے آگے نہیں بڑھتی. اس میں بھی ہم نے یہی پڑھا ہے کہ کوئی بھی سمندر ہے وہ بھی اپنے حد میں رہتا ہے، اپنی مقرر جگہ پہ رہتا ہے. تو یہی چیز میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کی کہ ہمیں بھی اپنی حدود میں رہنا چاہیے، ہمیں اپنی چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے. دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کر رہا ہے، وہ کیوں نہیں کر رہا، وہ کیوں کر رہا ہے. ہر چیز میں دوسروں کی ہم مداخلت کرتے ہیں. تو مداخلت جو ہے نا، یہ میں نے بہت اس سے سیکھا کہ مداخلت نہیں کرتے. آپ نے دیکھا کوئی بات ہوگی تو ہم مفت مشورہ ہر کوئی دینے لگ جاتا ہے کہ آپ یوں کر لیں، ایسے کر لیں. یعنی کبھی ایسا ہو کہ آپ کسی محفل میں ہو، کوئی آپ بات کہیں تو کوئی 10 مشورے آپ کو نہ ملیں، لیکن اپنی ذات کے لیے وہی 10 مشورے جو ہے نا بالکل اچھے نہیں لگ رہے ہوتے. تو یہ ہے کہ معاملات میں نا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو بکھری ہوئی نشانیاں ہیں نا ان سے سیکھیں یہ بات کہ ہمیں جو ہے نا اپنی لمٹس اور اپنی جو باؤنڈریز ہیں نا ان کو ڈیفائن کرنا ہے اور پھر اس کے اندر رہنا ہے. بہت پیاری بات کی آپ نے. جی ناظرہ آپ کہیے. ناظرہ سے باجی میں نے بھی یعنی جی ہے اس کو، تو میں سوچ رہی تھی اگر یعنی یہ نہ رکا ہو تو پھر تو دنیا ویسے ہی پانی سے تباہ ہو جائے. تو یہ کتنا یعنی عظیم اور کتنی انبلیویبل بات ہے کہ ہم نے آج تک یہ دھیان ہی نہیں دیا کہ یہ سمندر، یہ دریا رکے ہوئے ہیں تو ان کو اللہ نے کس
उससे रोका हुआ है। आपने देखा है ना जब सुनामी आते हैं क्या होता है, यही जी अपनी वो हदों ही से बाहर निकल जाते हैं और फिर क्या होता है, हम इनके आगे कुछ भी खड़े ही नहीं हो पाते, रोक ही नहीं पाते, इस पानी को कंटेन ही नहीं कर पाते। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। जी सैरिश अंसारी। जी बाजी पेज नंबर 518 पे जो आखिरी पैराग्राफ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दो समंदर बनाए, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इसी तरह से हम इंसानों का है कि दो अलग अलग मिजाज के लोग रहते हैं इख्तलाफात के साथ। अगर इख्तलाफात ना हो तो उनकी नशो नुमा ना हो और वो जो बाहर की दुनिया है उसके साथ मुकाबला नहीं कर सके। तो एक ठंडा और गर्म होना ये अल्लाह ताला ने हमारी फितरत पे रखा है, वरना अगर दोनों एक ही तरफ से एक ही सोच पर होंगे तो फिर वहाँ इत्तेहाद नहीं होगा, ना ही इख्तलाफ होगा। आप देखें ना, चीजें जो हैं अगर उनको समझना भी हो तो हम उनको उनके ऑपोजिट से समझते हैं ना। अगर नफरत ना हो तो मोहब्बत समझ में ना आए, और अगर दिन ना हो तो रात समझ में ना आए। तो ये है कि इख्तलाफात जो है ना उनकी भी अपनी अहमियत है। जी हुमैरा, आप कहिए। जी, इस लेसन में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक तख्लीक है जो मछली है उसके बारे में काफ़ी डिटेल से राइटर ने बताया कि उसमें बताई है कि मछली की कितनी किस्में हैं, उनमें कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, कुछ लंबी हैं, फिर उनमें कुछ सलामती वाली हैं और कुछ शिकार करने वाली हैं। फिर वो जो अंडे भी देती हैं, कुछ बच्चे देती हैं, कुछ समंदर की सबसे निचली तह में रहती हैं और कुछ जो है ना ऊपर वाले हिस्से में रहती हैं। फिर उसमें ये भी उन्होंने बताया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मछली को यानी कि उसको जैसे साजा ने भी डिफाइन किया था कि पूरा एक ही पीस है, उसमें कोई बाजू और कोई इस तरह कोई उसकी टांगे, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको टांगों के एवज उसको मजबूत पर दे दिए, जिससे वो पानी को पीछे धकेलती है और हटाती है और अपने लिए रास्ता बनाती है। और फिर उसको एक खास चीज बताई गई है कि जो उसकी आंखें हैं वो सुबहान अल्लाह सूंघने का काम करती हैं, क्योंकि उसकी निगाह बताई गई है कि कमजोर है और पानी भी उसको ढके हुए है, तो वो क्या करती है कि खाने को दूर से सूंघ लेती है और फिर उसको वो खा लेती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसका कैसा सिस्टम बनाया है खाने का। फिर एक और आगे एक जगह पे बताया राइटर ने कि मछली जो है हैवानात में सबसे ज्यादा नस्ल बढ़ाने वाली है। बहुत बड़ी हम तादाद में देखते हैं कि जब हम कुछ ऐसी मूवी वगैरह देख रहे होते हैं तो पूरे ग्रोह के ग्रोह, गुच्छे के गुच्छे होते हैं, बड़ी छोटी बहुत ज्यादा। तो इसमें फिर ये हिकमत बताई गई है कि ये हर बहुत सारी चीजों की ये ग़िज़ा है। इवन ये कि बड़ी मछलियां भी छोटी मछलियों को खा जाती हैं, दरिंदे खाते हैं, हैवानात खाते हैं, परिंदे खाते हैं, रेंगने वाले जानवर। ये बहुत सारी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ना इसको ग़िज़ा बनाया है बहुत सारी मखलूक़ात का। तो सुभान अल्लाह, इतने डिटेल से उन्होंने बताया है, मतलब चीजें हमें पहले से पता होती हैं लेकिन हमारा ज़हन उस तरफ जाता नहीं है, या हम फिर इतने गौर से या इस तरह हम फिर उस पे जो है ना गौर व फिक्र करते नहीं है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और आप देखें इतनी हम तरक्की कर गए हैं आज के ज़माने में, लेकिन फिर भी आप देखें कि ऐसी ऐसी नई स्पेशीज जो हैं वो पता लग रही हैं, जो कि इससे पहले हमें पता ही नहीं थी कि वो भी समंदर में एग्जिस्ट करती हैं। और जैसे जैसे उसकी डेप्थ्स डिस्कवर हो रही हैं उसी तरह वो स्पेशीज डिस्कवर हो रही हैं। तो सुभान अल्लाह, यानी हम सोचते हैं हम सब जान चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो डिस्कवर करने के लिए अभी बाकी और है। ऐसी मखलूक़ात है कि हमें उनका अभी तक मतलब पता ही पता ही नहीं है नहीं है कि ना, तो यही तो देखें सुभान तरक्की अल्लाह कि हम सोचते हैं हम कितना मतलब टेक्नोलॉजी में एडवांस कर गए हैं ना, लेकिन अभी भी कर बहुत कुछ चुके हैं। बाकी जी, है। बिल्कुल अ, बिल्कुल, ये जी अल्लाह तस्लीम ताला की करिएगा, मेरा आपने बहुत अच्छे से समराइज किया, माशाल्लाह तबारकल्लाह। जी अलहम्दुलिल्लाह। तस्लीम। बाजी जी में ये सम है, इसमें भी आया कि मछली के स्कल में सुराख होते और उन सुराखों से वो पानी मुंह से लेती है और उनसे निकालती है, जिससे उसको राहत हासिल होती है। तो इसमें इतना अच्छा निज़ाम है अल्लाह ताला ने हमारे अंदर भी रखा, और ये जो अल्लाह की निशानियां हैं इनसे हमें इबरत लेके और इनसे हमें सीख मिलती है। क्योंकि बहुत से ऐसे जानवर होते हैं, परिंदे होते हैं या मछलियां होती हैं जिन पे साइंसदान तजर्बे करते हैं, तो उन तजर्बों से भी बहुत कुछ हासिल होता है। तो ये जो एक निशानी है ना तेल और एक जेल की, ये हमारे इंसानों में भी अल्लाह ताला ने, तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, जिससे हमारी सारे अंदर जो है ना वो फ्रेश हो जाते हैं। उनके सुभान हवा बाहर निकलती है, उससे ऑक्सीजन मिलती है उन चीजों को, और वो सब काम करते हैं अपने। सुभान अल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी बात से मुझे एक ख्याल आ रहा है कि आपके जो आस पास के लोग हैं, आपके दोस्त, आपके घर वाले, जब आप उनके साथ बैठ के ये सारी बातें शेयर करते हैं तो कैसा फील करते होंगे?
آئی ایم شیور بہت انٹرسٹیڈ ہوتے ہوں گے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اور دیر سو مچ دیٹ اور آئی ایم شیور ان کو وہ ساری باتیں نہیں پتہ ہوتی ہوں گی، اور فل اس اینگل سے تو پتہ ہی نہیں ہوتی ہوں گی کہ قرآن کیا ہمیں بتا رہے، حدیث کیا بتا رہی ہے، اور کس طرح سے ہم ان ساری باتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ابھی تو ہم ہی اتنے حیران ہوتے ہیں بہت سی باتیں سوچ کے، جیسے کہ ہے ایگزیکٹلی، اور بالکل نہیں پتہ تھی یہ سب باتیں۔ سبحان اللہ، ایسا ہی ہے۔ باجی یو بیک؟ جی جی اوکے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ چلیں جی، اب ذرا ماشاءاللہ بہت اچھے آپ نے ریفلیکشنز دیے، ذرا سا دیکھتے ہیں کہ ہم پہچانتے ہیں کہ کہاں کہاں یہ باتیں کی گئی ہیں جو آپ نے بتائیں۔ چلیں اب آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتائے کہ جو پہلی 2 لائنیں تھیں آج کے لیسن کی، ان میں کیا بات تھی؟ ہینڈ ریز کریں، میں پوچھوں گی۔ آج کا لیسن جہاں سے آغاز ہوا تھا، وہ جو عربک لکھی ہوئی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ناظرہ سرتاج آپ بتائیے، کیا اس کا سمجھا آپ نے اس سے پہلی 2 لائنوں سے؟ باجی اس میں یعنی اللہ کی قدرت بیان کی گئی ہے کہ وہ پانی جو ہے، اگر اللہ پانی کو اپنی قدرت سے روکتا ہے زمین سے باہر نکلنے سے، ورنہ تو اگر نہ روکے تو وہ تو ساری اس میں چھا جائے اور کناروں سے بہ بہ کر باہر نکل آئے۔ طبیعت کی بھی کوئی بات ہے اس کے اندر؟ جی باجی، پانی کی طبیعت ہوتی ہے، اور یہ پانی کی طبیعت ہے کہ وہ ٹھہرتا نہیں ہے، وہ بہتا ہے، اور اس کو جہاں راستہ ملتا ہے وہاں سے وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے آگے کیا اتنا خوبصورت جملہ لکھا ہے، وہ بتا سکتی ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ اسی کے آگے کنٹینیوشن ہے نا، لیکن وہ جس نے اس کو پیدا کیا، اس نے کیا کیا؟ طاہرہ میں بتاؤں، یاسمین، چلیں فرحت مسعود آپ بتائیے، لیکن اس اس نے اس کو اس میں اس نے پیدا کیا۔ پیدا کیا، اس کی طبیعت بنائی، اور پھر اس کو روکا اور اپنے لمٹ میں سبحان رہے تاکہ اللہ، کیا سیکھا اس سے آپ نے؟ اتنی خوبصورت یہ بات ہے، ذرا اس کو انڈر لائن کر لیں۔ وہ یہ جس نے اس ہمیں کو بنایا، ہمیں اپنی لمٹ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اور رائٹر نے بیان کیا ہے کہ جو ہم لوگ جو ہیں اپنی لمٹ سے باہر رہتے ہیں، کہ ہمیں ہر چیز میں ہی حصہ لیں، جتنا ہمیں اپنے رب نے بتایا ہے اور جس چیز سے روکا ہے ہم رک جائیں۔ اچھا دیکھیں اس سے چلیں، ایک آپ نے یہ سیکھا، ذرا سا میں اس جملے کو دوبارہ پڑھتی ہوں۔ پانی کی طبیعت کیا ہے؟ چھا جانا، بہہ جانا، لیکن وہ جس نے اس کو پیدا کیا، اس کی طبیعت بنائی اور اس کو روکا۔ کسی اور نے اس سے کچھ سیکھا؟ طاہرہ یاسمین آپ نے کیا سیکھا؟ جی یہی کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، مطلق ہے، اس کی حکمت ہے کہ وہ جس چیز کو جہاں جیسا چاہے بنائے، اگر روکنا چاہے تو یہ اس کا اختیار ہے کہ روک لے۔ چلیں اور یہ آپ نے سمجھا۔ ام حبیبہ آپ نے کیا سمجھا؟ ذرا سا بڑی اہم نقطہ ہے اس کے اندر، اگر آپ پہچان جائیں اس کو۔ جی ام حبیبہ، ام حبیبہ۔ جی اللہ کی پاور ہی پتہ چلتی ہے، جب اس نے منع کیا تو وہ رک گیا اور وہ پھیلا نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جی میں کوئی بتاؤں، اور؟ شاید شاید نہیں، شاید آپ نے تو بات کر لی نا، کسی اور ساتھی سے پوچھتی ہوں۔ مومنہ فیصل آپ بتائیے۔ باجی اللہ تعالیٰ نے پانی کی طبیعت میں یہ تو رکھا ہے کہ وہ رکتا نہیں، کیونکہ وہ کناروں سے بہتا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آ رہی ہے کامل، کہ اس نے اس کی طبیعت کے خلاف اس کو، یعنی سمندروں کی مثال یا کسی بھی دریاؤں اور نہروں کی، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو روک کے رکھا ہوا ہے کہ وہ آگے بڑھتا ٹھیک ہے، نہیں ہے، حالانکہ اب اس کو طبیعت میں کنیکٹ، بہنا ہے۔ اچھا اب آپ میں سے کوئی اس کو کنیکٹ کر سکتا ہے انسانوں کے ساتھ؟ جی آج میں کا رضا آپ بتائیں گے؟ آج ریشما کا رضا، میں اب جن کے نام لوں گی وہ بتائیں۔ آج کا آپ بتائیے۔ السلام علیکم باجی، مجھے اس لائن کو پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ذہن میں آ رہی تھی کہ ان کو غصہ ہوتا ہے حق بات کو دیکھ کر، لیکن وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ٹائم پہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات پا گئے ہیں تو میں قلم کر دوں گا، لیکن جب حضرت ابو بکر ان کے سامنے آیت پڑھتے ہیں تو وہ پانی کی طرح بہہ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں ان کے ہاتھ سے۔ تو مجھے یہی لگا کہ مومن کی مثال ہی ایک طرح سے، اور اللہ تعالیٰ نے کائنات میں یہ رکھا ہے کنٹرول، کہ ہر چیز کے پاس ایک اختیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک لمٹ بتائی ہوئی ہے اور وہ وہاں پر آ کے رک جاتا ہے۔ تو انسانوں کو بھی اپنے اینگرز میں اور ڈیسیژنز میں، ہو سکتا ہے بعض اوقات ہمارے پاس پاورز ہوتی ہیں، بٹ وہ جو لمٹ اللہ نے ہمیں بتائی ہوئی ہے وہاں پہ آ کے رک جانا چاہیے۔ گڈ،
अब आप देखें, चले मैं इसको कंक्लूड करती हूँ, फिर अगले पे आती है। इसको सोचिएगा बाजी मैं और बताऊं कीजिएगा, सदफ डिस्कस कीजिएगा। सदफ चलो सदफ आप बता लें, आप बताना चाहती हैं, बताइए। हाँ हाँ जी बाजी, मुझे तो यही लगा कि जैसे अल्लाह ताला, जैसे पिछले सबक में जमीन के बारे में था कि जमीन की तबीयत में, नेचर में जलूल है, जलजले हैं, और अल्लाह ने हुक्म दिया तो वो उसकी ताबे हो गई। इसी तरह इस पानी की नेचर में बह जाना है, फैल जाना है, तो अल्लाह ने हुक्म दिया रुक जाओ। तो एक हमारे लिए यही है कि हमें इत्बा करनी चाहिए, जिस तरह से हर मखलूक इत्बा कर रही है अल्लाह की, इसी तरह हमें भी उनकी इत्बा करनी चाहिए। तो इसमें तबीयत में इत्बा पैदा करना कि अपनी नेचर के ठीक, खिलाफ जाकर। जी माशाल्लाह, देखिए कितने ज़हन है और कितनी डिफरेंट बातें हैं। एक बात ये भी सीखते हैं ना इससे हम, कि हम में से कई लोग ये कहते हैं ना कि मेरी तो नेचर में ये चीज है, मैं तो आई कांट कंट्रोल दिस, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती ये बात। नेचर में सब कुछ होता है, पानी की नेचर में बहना है, लेकिन अल्लाह ने उसको रोकने की सलाहियत भी, अल्लाह ने जब चाहा उसको रोक दिया। इंसान वो है जिसको अल्लाह ने इरादा दिया, बाकी मखलूकात को तो उसने वो प्रोग्राम कर दिया कि यहाँ तुमने चढ़ना है और यहाँ तुमने उतरना है। इंसान के हाथ में इरादा दिया, इख्तियार दिया, और रोकने की सलाहियत भी दी और फैलने की भी सलाहियत दी। अब हमारे हाथ में है कि कैसे रोकें अपने आप एक बात कहूंगी मैं, जिसमें जैसे कई लोग कहते हैं कि मुझे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, तो गलत बात ही तो बर्दाश्त करनी है, जी, ये मतलब है। यानी पानी को याद रखें जब फैलने लगे ना। चलिए अब आप लोग का होमवर्क है, इस वीक का होमवर्क, प्रैक्टिकल होमवर्क है। जब फैलने लगे, जब हाइपर होने लगे, जब शाउट करने लगे, जब गुस्सा आने लगे, जब आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे, जब दिल करे किसी की गीबत करूं, निकल ही जाती है ना मुंह से बात, या किसी को सुनाऊं, तो याद रखें, पानी को याद कर लें। पानी फैलता है लेकिन रुक भी सकता है, क्योंकि अल्लाह ने उसको ऐसे प्रोग्राम किया है। मुझे अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि मैं ये बात बोलूं या ना बोलूं, मैं रुक जाऊं, तो फिर आप देखिएगा आपको जिंदगी में कितने फवायद हासिल होंगे इंशाल्लाह। क्योंकि बाज औकात हम ये कहते हैं कि काश मैं उस वक्त ये बात ना कहती, या काश मैं कंट्रोल कर लेती, और अपनी सोचों को भी फैलने से रोके, सिर्फ जबान को नहीं। ये जो बदगुमानी है, ये क्या है? हम सोचते जाते हैं, सोचते आते हैं, फैलते जाते हैं, फैलाते जाते हैं बात को। तो हमने याद रखना है पानी की मिसाल को। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल होमवर्क है, इंशाल्लाह अगली वीक कीजिएगा तो फिर देखेंगे। अब मेरा सवाल इसी पैराग्राफ में आखिरी पैराग्राफ से है, इसी चैप्टर के पहले से हमने शुरू किया। अभी इसकी तो बहुत सी बातें माशाल्लाह आपने बताई। आखिरी पैराग्राफ जो है, इसको कौन मुझे बताएगा इसमें क्या बात हो रही है? जो लोगों ने अभी तक कोई बात नहीं की, अगर वो बात कर सकें। क्या उन्होंने लेसन नहीं पढ़ा आज? रिफ्लेक्शन में क्यों बाजी नहीं हिस्सा ईमान, लिया? ईमान बताइए क्या जी है बाजी, आखिरी में? इसके आखिरी पैराग्राफ में यहाँ पे मुसन्निफ ने समंदरों के बारे में बात की है ना, पानी की, कि दो आपस में अलग अलग हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ाई करते, और उनकी जो तकसीम अल्लाह ने करके रखी है वो उसी तकसीम में रहते हैं। तो इसमें हम इंसानों के लिए तो बहुत बड़ा लेसन है, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ही ये है कि हम दो लोग, खासतौर पे अगर एक मियाँ बीवी की बात कर लें, या बच्चों के साथ, या कोई भी रिश्ता दो लोगों का, सास बहू हैं, तो वो आपस में नहीं रह पाते, क्योंकि तबीयत तो हर किसी की मुख्तलिफ है। लेकिन हम में से कोई भी झुकाव पैदा करके और अपने अपने ही दायरे में रह के हम उसको दूसरे के साथ मैच करके चलना सीख ही नहीं सकते, सीखते ही नहीं है। तो अगर हम ये सीख जाए ना कि अल्लाह ताला ने हर किसी को उसका दायरा दिया है, और हर हर किसी को उसका एक हर चीज की एक अल्लाह ताला ने लिमिट बना दी है, तो अगर हम अपनी लिमिट में रहते हुए रहेंगे तो किसी भी रिश्ते के साथ रहना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। इसमें ये जो बहुत अच्छी तरह आपने सबक किया, मैं किसी और साथी से पूछती हूँ, इसी पैराग्राफ में ये जो एक ये आ रहा है ना कि वला यतजावज़ु कुल्लु मिनहुमा हद्दुल मुक़द्दर और वज़ीफ़तुल मक़सूमा। जरा इसका तर्जुमा मुझे करके बताएं, ये बड़ा कूजे में दरिया बंद किया है उन्होंने। उस्मान अनवर आप कहिए जी, उस्मान अनवर कीजिए इसका तर्जुमा। वला तजावज़ु कुल्लु मिनहुमा हद्दहुल मुक़द्दर, और नहीं तजावुज़ करता हर एक उन दोनों में से अपनी हद मुक़द्दर से, व वज़ीफ़तुहुल मक़सूमता, और जो उनकी जिम्मे काम दिया गया है, ड्यूटी दी गई है, उससे तजावुज़ नहीं करता। माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकी। कोई भी यानी इसमें एक चीज पीछे मैं जो इसका लेसन में तर्जुमा जरा पढ़ लूं फिर आप बताएं। कोई भी अपनी मुकर्रर हद से आगे नहीं बढ़ता और ना ही अपने मुकर्रर काम से।
اپنے لیے یہ لیسن یہ ہے اس میں سیکھنے کی بات. جی عثمان بھائی کہیے. جی باجکس میں جو پیچھے بھی اسی پیج پہ اوپر ایک لائن ہے وَلَوْ فَارَقَ أَحَدُ الصِّنْفَيْنِ بَحْرَهُ إِلَى الْبَحْرِ الْآخِرِ لَمَاتَ، یعنی اگر ان دونوں میں سے ایک سمندر دوسرے سمندر کی، جو دو سمندروں کی بات ہوئی تھی، اگر داخل ہو جاتا ہے یا انٹرفیئر کرتا ہے تو وہ مر جاتا، ختم ہو جاتا. تو یہاں جو ہمارے رشتوں میں نے اپنا جائزہ لیا کہ جو چیزیں ہمارے اندر تلخیاں پیدا کرتی ہیں اور ہم اپنی حد مقرر سے آگے نکل جاتے ہیں. جیسے کہ شوہر بیوی، مطلب بیوی شوہر بننے کی کوشش کر رہی ہے، شوہر بیوی بننے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ گھر میں بیوی کے کاموں میں انٹرفیئر کر رہا ہے. تو وہ چیزیں، اور ساس بہو کا جو رشتہ ہے، مطلب ایک چیز ہے نا، ہم اپنی مداخلت نہ کریں، حد میں رہیں، اور اگر نہیں کریں گے تو ہمارے لیے ہلاکت ہے، چاہے وہ رشتوں کی ہو چاہے وہ ہماری. بہت اچھی بات. ایک ہوم ورک میں آپ کو اور دے رہی ہوں. دیکھیں ہر لیسن دوسرے سے مختلف ہے لیکن وہ بات اینڈ میں وہی لے آتے ہیں. تو آگے آپ نے سارے چیپٹر کو دوبارہ پڑھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، پوائنٹس نکالنے ہیں، عمل کی کوشش کرنی ہے. نیکسٹ ویک اسٹارٹ میں جیسے ہم اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ایک آپ کو ہوم ورک دے رہی ہوں کہ آپ نے یہ جو پیج نمبر 518 ہے نا، اس میں جو یہ آ رہا ہے نا کہ یہ چلے اردو میں بتاتی ہوں، آپ نے عربک خود ڈھونڈنی ہے کہ ہوا کے سمندر میں خشکی کے حیوانات تیر رہے ہیں اور پانی کے سمندر میں بحری جانور تیر رہے ہیں. ان میں سے اگر ایک قسم اپنے سمندر کو چھوڑ کر دوسرے سمندر میں چلی جائے تو مر جائے، جیسا کہ اگر خشکی کا جانور سمندر میں ہے، اسی طرح سمندر جانور اگر وہ سمندری جانور ہوا میں آئے تو گل جائے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنی اپنی ڈومین میں رہو. یہ آپ نے ذرا اس کو پڑھنا ہے، اس کی عربک پڑھنی ہے، اس کو ڈسکس کرنا ہے اور اس سے پوائنٹ نکال کے لانے ہیں کہ کیا سمجھ میں آئے. اس سے ذرا ڈھونڈیے گا کدھر ہے یہ. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. پیج نمبر میں نے آپ کو بتا دیا ہے، 518 ہے، اور اوپر کی طرف جائیں گے تو آپ کو فوراً یہ مل جائے گا. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے لوگوں کے لیے فائدہ مند بنائے، اپنی اپنی ڈومین میں رہنا والے بنائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ مؤلف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام. یہ جو دعا ہے نا پھر سے مانگ لیتے ہیں. اور ایک میرے ساتھی نے لکھا تھا کہ استقامت نصیب کرے اللہ تعالیٰ، تو دعا مانگ لیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہ کی رحمت ہوگی تو استقامت بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ.